ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے حصہ نظم میں سے ایک نظم پڑھنی ہے جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ شاعر کا نام ہے میر انیس۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا ایک چھوٹا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ جی طالبات، میر انیس۔ میر انیس کا پورا نام میر ببر علی انیس ہے، اور شعر و سخن کی روایت انہیں وراثت میں ملی ہے۔ مرثیہ گو ان کا ورثہ تھی۔ انہوں نے اگرچہ غزلیں بھی کہیں اور قطعات و رباعیات بھی، مگر ان کی اصل شاعرانہ عظمت ان کی مرثیہ نگاری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے تمام عمر مرثیہ گوئی کے لیے وقف کیے رکھی اور ایک صنف سخن کے طور پر مرثیہ کو معراج کمال تک پہنچایا۔ انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ اشعار کہے، اور وہ یعنی میر انیس اردو کے ان چند شعراء میں سے ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ بے حد وسیع ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں حسب موقع واقعات کربلا کی مناسبت سے مختلف مناظر فطرت کی منظر کشی اس خوبی سے کی ہے کہ ان کا بیان اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ صبح کی رونق ہو، شام کا سناٹا ہو، بہار کا جوش، گرمی کی شدت اور دیگر قدرتی مناظر کے بارے میں ان کے اشعار منظر نگاری کے لاجواب نمونے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو نظم پڑھنی ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، ان کے ایک طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے جس میں انہوں نے صبح کے ظاہر ہونے کا یعنی صبح کے نمودار ہونے کا نقشہ کھینچا ہے۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ترکیب بند ہے، یعنی اس میں ہر بند میں 6 مصرے ہیں، مسدس کہتے ہیں 6 کو، اور اس نظم میں بھی ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں نظم کے اشعار۔ جی طالبہ، پہلا بند: ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگے گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ جی طالبہ، اس بند میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اطلس، اطلس کہتے ہیں سبز ریشمی کپڑے کو، زنگاری فلک آسمان کی نیلاہٹ، یعنی جس میں سبز رنگ نمایاں ہو۔ برگ گل، پھول کی پتی، برگ گل کے معنی ہے پھول کی پتی۔ گوہر یکتا، قیمتی موتی۔ نثار کے معنی ہے قربان، اور جواہر نگار جس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ تھے وہ آپ نے دیکھے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس بند کی تشریح۔ میر انیس چونکہ اردو کے عظیم مرثیہ گو شاعر ہیں، موضوع کے لحاظ سے مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی مرنے والے کی موت کا ماتم کیا جاتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی عدم موجودگی پر نوحہ بیان کیا جاتا ہے۔ اردو اور فارسی میں یہ صنف صرف واقعہ کربلا کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے مرثیے میں اہل بیت کے مصائب اور ان کی تکالیف کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ پڑھنے سننے والوں پر رقت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ میر انیس نے اپنے
مرثیوں میں صحرائے کربلا کے مختلف مناظر کے نقشے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے ہیں، اگرچہ اکثر جگہوں پر ان مناظر کا ذکر حقیقت سے دور جا پڑا ہے۔ ان اشعار میں دراصل شاعر کہتا ہے کہ کربلا میں صبح کی آمد بڑی خوبصورت اور خوشگوار ہے، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، پورا صحرا خوشبو میں لپٹا ہوا ہے اور مہک رہا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے آہستہ آہستہ چلنے سے، دھیرے دھیرے چلنے سے صحرا کا سبزہ بہت مسرور ہے۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر نیلے آسمان کی خوبصورتی بھی شرما رہی ہے۔ درخت جھوم رہے ہیں، پھول خوشبو لٹا رہے ہیں، پھولوں کی پتیوں پر پڑے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ ان کی خوبصورت چمک ہیرے اور موتیوں کو شرما رہی ہے۔ درختوں کے پتوں پر شبنم کے موتی ایسے محسوس ہوتے ہیں گویا ان پر قیمتی ہیرے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ اب ہے دوسرا بند، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک و تہ و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل و نالائے مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ اب اس بند میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے مشکل الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہے دشت۔ دشت کے معنی ہے جنگل یا صحرا۔ دراج، کبک، تیہو، طاؤس یہ دراصل مختلف پرندے ہیں، یعنی چکور، مور اور تیتر وغیرہ۔ اب ہے مرغان خوشنوا، اس کے معنی ہے خوش آواز پرندے، اچھی آواز والے پرندے۔ تھالا کہتے ہیں درخت کے ارد گرد بنا وہ گڑھا جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور نخل کے معنی ہے درخت، سبت کے معنی ہے ٹوکری، گل فروش پھول بیچنے والا، اور سرخ پوش کے معنی ہے لال رنگ کا یا سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ صحرائے کربلا میں کھلے مختلف پھول خدا کی قدرت کا عجیب اور خوبصورت نمونہ تھے۔ درختوں پر شبنم کے قطرے ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا موتی جڑے ہوئے ہوں، جو صبح کے سورج کی ابتدائی کرنوں سے دھنک رنگ بکھیر رہے تھے۔ کوئی شاعر یا فنکار اس منظر کی دلکشی اور خوبصورتی کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں فضا اور کربلا کا صحرا بڑا ہی سہانا لگ رہا تھا۔ مختلف قسم کے پرندے جیسے چکور، تیتر اور مور وغیرہ صبح کے اس سہانے وقت میں خدا کی تعریف اور اس کی تقدیس و پاکیزگی کے نغمے گا رہے تھے۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ صبح کے وقت ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ سرسبز و شاداب درخت سرخ رنگ کے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور زمین پر گرے ہوئے پھولوں اور پتیوں کی کثرت کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ درخت کے تھالے نہیں بلکہ یہ کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکریاں ہیں جن میں رنگ برنگے پھول سجے ہوئے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسرا بند، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جاب جا وہ گہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرہ جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دشت کے معنی آپ پہلے جان چکے ہیں۔ اگلا لفظ ہے نسیم۔ نسیم صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ گوہر کہتے ہیں موتی کو، آبدار چمکتے ہوئے، چمکدار۔ بالائے نخل درخت پر، خواہاں خواہش کرنے والے۔ زیب کے معنی ہے خوبصورتی یا زینت، گلشن کے معنی باغ کے۔ زہرہ
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آب کے معنی ہیں پانی، کٹورے، چھوٹی چھوٹی پیالیاں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ صحرائے کربلا میں صبح کے وقت ایسا منظر تھا جس میں خاص طور پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، ہر طرف پھیلا ہوا سبزہ، مختلف انواع و اقسام کے پھول، پھولوں پر پڑی شبنم کے خوبصورت موتی، ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی شاخوں کا بار بار جھوم جھوم جانا۔ یہ دراصل سارا منظر ایسا ہے جو ہر کسی کو متاثر کرتا ہے۔ پھولوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ درختوں پر بے حساب پھول کھلے نظر آتے تھے۔ اگر کہیں ایک بلبل تھا تو اس کے مقابلے پر درختوں پر ہزاروں پھول تھے۔ لیکن اس تمام منظر کی تمام تر خوبصورتی، دلکشی اور دلربائی کے ساتھ غمزدگی، افسردگی اور افسوس کا یہ پہلو بڑا ہی دردناک اور غیر انسانی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دریا فرات کا پانی بند کر رکھا تھا، لیکن قدرت نے ان کے اس ظلم کا یہ توڑ کیا تھا کہ پھولوں کے کٹوروں میں شبنم کا پانی جمع کر دیا، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اپنی پیاس بجھا سکتے تھے۔ جی طالبات، اب ہم پڑھتے ہیں اگلا بند۔ وہ قمریوں کا چار طرف سروں کے ہجوم، کوکو کا شور، نالہ حق سر رہو کی دھوم، سبحانہ ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نو کے زباں تھی خدا کی مدح۔ قمری دراصل فاختہ کی طرح کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ سرو کے معنی ہے ایک اونچا اور لمبا درخت۔ نالہ حق سر رہو، اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، خدا کی تعریف کرنے کی جو آواز ہوتی ہے۔ سبحان ربنا، اس کے معنی ہے اللہ کی تسبیح کے الفاظ، یعنی ہمارا رب پاک ہے۔ سبحان ربنا، اس کے معنی ہے ہمارا رب پاک ہے۔ علی العموم، عام طور پر، اور رب اعلیٰ، اس کے معنی ہے خدائے بزرگ و برتر۔ خار کے معنی کانٹا۔ یہ تو تھے مشکل الفاظ، اب ہم دیکھتے ہیں ان اشعار کی تشریح۔ صبح کا وقت عام طور پر خدا کی عبادت اور حمد و ثنا کا وقت ہوتا ہے۔ اس کائنات کی ہر شے نیند سے بیداری پر خالق کے دو جہاں کی عبادت کی صورت میں عارضی موت یعنی نیند کے بعد جی اٹھنے پر گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اس شکر گزاری میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ درخت، پودے، پرندے، جانور، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے معمولی حقیر کیڑے مکوڑے تک شریک ہوتے ہیں۔ اس بند میں بڑے ہی خوبصورت اور مکمل فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ شاعر خدا کی ان عمومی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ صبح کے اس سہانے منظر میں سرو کے درختوں کے چاروں طرف قمریوں کا ہجوم تھا۔ دیگر پرندے بھی اپنی اپنی بولی میں اور اپنے اپنے انداز میں اپنے خالق و مالک کی تسبیح کے ترانے گا کر اپنے عبادتی فرائض ادا کر رہے ہیں، یعنی تمام پرندے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کہیں کوکو کی آواز ہے تو کسی جانب سے سبحان ربنا اور حق سر ہوگی خوبصورت صدائیں آ رہی تھیں۔ صحرا کے گرد و نواح میں مختلف پرندے اپنے اپنے انداز اور طور طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اللہ کی اس عبادت اور تسبیح و تقدیس میں صرف پھول ہی نہیں، کانٹوں کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کے نغمات جاری و ساری تھے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نے پڑھنا ہے آخری بند۔
چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کا ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ دانا کش کے معنی ہے دانا دن کا، یعنی غلہ جمع کرنے والے جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ ضعیف کے معنی ہے کمزور، رازق رزق دینے والا، یا حیو اس کے معنی ہے اے زندہ خدا، یا قدیرو اے صاحب قدرت خدا۔ تحلیل کے معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ اور تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ کردگار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ۔ اور طائر کے معنی ہے پرندے۔ کچھار شیر کے رہنے کی جگہ۔ اب اس بند کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ صبح کا پاکیزہ وقت چونکہ اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز خدا کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مصروف نظر آتی ہے۔ دیگر جانداروں کی طرح حقیر اور معمولی جاندار چونٹی بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے خدا کی قدرتوں اور نعمتوں کا اعتراف کرتی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ ہے وہ ذات جو ہماری طرح کے کمزور کیڑوں مکوڑوں اور حشرات الارض جو کہ دانا جمع کرتے ہیں ان کو بھی رزق عطا کرتی ہے۔ تیری قدرتوں اور نعمتوں کے قربان۔ صحرائے کربلا میں ہر طرف سے خدا کی نعمتوں کے اعتراف کی صدائیں آ رہی تھیں۔ کہیں سے یا حیو کی صدا آ رہی تھی اور کہیں یا قدیرو پکارا جا رہا تھا اور کہیں سے خدا کی پاکیزگی کا بیان تھا۔ ہوا میں اڑتے پرندے اور سبزہ زاروں کے ہرن بھی خدا کی عبادت و بندگی میں مشغول تھے، یہاں تک کہ جنگل کے بادشاہ شیر بھی اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ گویا کربلا کی اس سہانے اور دل فریب صبح کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز و اطوار کے مطابق عبادت خداوندی کا فریضہ ادا کر رہا تھا۔ جی طالبہ، یہ تھی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ طالبہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حصہ نظم میں سے 15 نمبر کا سوال آتا ہے۔ 10 نمبر نظم کے اشعار کی تشریح، جن میں سے 1 نمبر شاعر کا نام لکھنے کا اور دوسرا نمبر ہوتا ہے نظم کا عنوان لکھنے کا۔ 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں اور باقی 2 اشعار ہوتے ہیں، جس میں ایک شعر کی تشریح کے 4 نمبر اور دوسرے شعر کی تشریح کے 4 نمبر، یعنی 8 نمبر تشریح کے اور 1 نمبر شاعر کا نام اور 1 نمبر نظم کا عنوان۔ اس طرح ٹوٹل 10 نمبر یہ، اور 5 نمبر کا آپ نے پیپر میں نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے جو کسی بھی نظم کا آ سکتا ہے۔ تو طالبہ جب بھی آپ نظم کی تشریح کریں تو ساتھ اس نظم کا خلاصہ بھی یاد کریں۔ جیسے بھی ہم نے یہ نظم پڑھی ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر، تو آپ اس کا جب خلاصہ یاد کریں گے یا لکھیں گے تو اس طرح سے شروع کریں گے کہ کربلا کے میدان میں صبح طلوع ہو چکی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صحرا کا سبزہ مہک رہا ہے، درخت جھوم رہے ہیں اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف مہکی ہوئی ہے۔ پھولوں اور پتیوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ صبح کی روشنی میں پوری فضا پر سہانا پن طاری ہے۔ مختلف پرندے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں۔ سبز درختوں کے پس منظر میں سرخ پھولوں کی بہار ہی کچھ اور ہے۔ صبح کی ہوا سے صحرا کے درخت عجب مستی سے سرشار ہیں۔ قمریاں کوکو کا شور مچا رہی ہیں۔ پھول اور کانٹے بھی خدا کی حمد کے ترانے گا رہے ہیں۔ گویا صبح کے اس نوری وقت میں کائنات کی ہر شے اپنے رب دو جہاں کی تسبیح و تقدیس کے نغمے گنگنا رہی ہے۔ جی طالبہ، یہ تھا چھوٹا سا خلاصہ جو میں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی نظم کا خلاصہ آ سکتا ہے
تو آپ نے ٹوٹل حصہ نظم میں سے 15 نمبر کا سوال تیار کرنا ہے، 10 نمبر اشعار کی تشریح اور 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔